شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکایات و واقعات۔ 7 دسمبر 1941 کو اتوار کی صبح 7:35 پر جاپانی بحریہ نے بحر الکاہل میں متعین اس امریکی بحری بیڑے پر حملہ کر دیا جو پرل ہاربر کے مقام پر لنگر انداز تھا۔ پرل ہاربر میں ہر کوئی مگن تھا، کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ جاپان یہاں پر بھی مار سکتا ہے۔ اللہ صبح لوگ ابھی بیدار ہو رہے تھے کہ تباہی نے انہیں آن لیا۔ اتوار کا دن تھا، ہر کوئی معمول کے مطابق چھٹی منا رہا تھا۔ کوئی سمجھا کہ امریکی فوج خصوصی تربیت یا مشقیں کر رہی ہے، مگر اتوار کو کیوں؟ جاپانیوں نے بڑی چالاکی کی۔ جنگ میں پہلا حملہ ہی اتنا شدید اور اچانک تھا کہ مخالفین کو مدافعت کے لیے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ حملے کے دوسرے دن امریکی صدر روز ویلٹ نے اعلان جنگ کر دیا۔ پوری امریکی قوم کو اس بلا سبب اور اچانک حملے پر سخت صدمہ ہوا۔ اس غیر متوقع حملے سے جاپان کو ہوائی میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ کسی کے خواب و خیال میں نہ تھی۔ امریکی بیڑا اپاہج ہو گیا تھا۔ اگر جاپانی آگے یورش جاری رکھتے ہوئے کیلیفورنیا کے ساحل پر اپنی فوج اتار دیتے تو وہاں حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے۔ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے بھی یہ بڑا زبردست حملہ تھا۔ یہ ایک ذہین شخص لوسورو کویاماموتو نے تیار کیا تھا۔ اس مؤثر اور اچانک حملے کی منصوبہ بندی اس طرح کی گئی تھی کہ بہت بڑی فوج شمالی جاپان سے ہوائی کے شمال میں خفیہ طور پر اتار دی جاتی، جس کے ہمراہ منتخب فوجی اور تباہ کن ہتھیاروں سے لیس 28 آبدوزوں کو پرل ہاربر پر حلہ بولنا تھا۔ یہ اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ واشنگٹن میں جاپانی سفیر تک کو اس کی خبر نہ تھی اور وہ بذات خود حملے کا سن کر سخت متحیر ہو گیا تھا۔ طے تو یہ تھا کہ جاپان اعلان جنگ کرتا اور تھوڑی دیر بعد حملہ ہو جاتا، مگر اعلان جنگ میں کچھ تاخیر ہو گئی اور یوں پرل ہاربر تاریخ میں سب سے خفیہ حملے کے حوالے سے مشہور ہوا۔ اس حملے میں 2403 امریکی ہلاک ہوئے۔ USS ایریزونا بحری جہاز زبردست دھماکے سے پھٹ کر غرق ہو گیا۔ بم بالکل ٹھیک طور پر اپنے اہداف کو نشانہ بناتے رہے، کیونکہ بندرگاہ کے قریب ایک پہاڑی پر سے ایک جاپانی جاسوس نے صحیح اطلاعات بہم پہنچائی تھیں۔ یہ جاپانی یاشاکو ہونولولو کے جاپانی سفارت خانے میں ملازم تھا اور بعد میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ حملہ تاریخی حوالوں سے معموں کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک معمہ یہ ہے کہ جاپانی بم کس راستے سے لائے گئے۔ اس پر خاصی بحث ہوئی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جاپانی طیارے کولاکوری نامی درے سے نکل کر جھپٹے تھے، لیکن حقائق اس مفروضے کی تائید نہیں کرتے۔ جاپانیوں کی وہ دستاویزات جو انہوں نے حملے کے فوراً بعد مرتب کی تھیں مختلف شواہد فراہم کرتی ہیں، لیکن یہ تو محض واقعاتی تضادات ہیں، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ معمہ یہ ہے کہ کیا یہ حملہ واقعی اچانک تھا؟ کیا امریکی افواج بالکل بے خبر تھیں؟ ادھر تاریخی حوالوں پر تحقیقات نے آج ایسے گوشے بے نقاب کر دیے ہیں جس سے اس شبہ میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ امریکی حکومت سے کہیں نہ کہیں دانستہ طور پر ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا۔ کوئی نہ کوئی اس حملے سے پیشگی آگاہ ضرور تھا، مگر اس نے جانتے بوجھتے اس کی اطلاع نہیں دی۔ کیا یہ سیاست کا مکروہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے 2000 سے زائد قیمتی جانوں کا خسارہ کروا کے بعض مقاصد حاصل کرنے کی سازش کی گئی؟ کیا اس وقت کے امریکی صدر روز ویلٹ کو اس کی خبر پہلے سے تھی؟ اگر ایسا تھا تو یقیناً وہ شخص امریکی تاریخ میں ایک بدنما داغ تھا اور بدترین غدار بھی۔ حملے کے بعد بری اور بحری فوج کے کئی کمانڈروں کو غفلت کے الزام میں برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن اصل غفلت کس کی تھی؟ ایک محقق جان ٹولینڈ کا بیان ہے کہ 2 اور 3 دسمبر کو امریکی بحریہ کے سراغ رسانی کے شعبے نے 2 طیارہ بردار جہازوں کو پرل ہاربر کے پاس دیکھ لیا تھا اور یہ خبر صدر روز ویلٹ کو دے دی گئی ہوگی۔ بعض کا کہنا ہے کہ بحریہ نے دانستہ یہ خبر صدر سے پوشیدہ رکھی۔ اگر ایسا ہوا تھا تو یہ بہت بڑا جرم تھا۔ حالیہ تحقیقات کے مطابق یہ چونکا دینے والی بات معلوم ہوتی ہے کہ جزیرہ ہوائی میں رڈار پر متعین 2 فوجیوں نے 6:45 بجے رڈار پر ایک فضائی بیڑا دیکھنے کی اطلاع 2 مرتبہ اپنے افسر کو دی، مگر انہیں جواباً مطمئن رہنے کے لیے کہا گیا۔ چنانچہ 7:39 پر جب ہوائی جہاز ایک پہاڑی چوٹی کے پیچھے اوجھل ہو گیا تو یہ دونوں فوجی بھی رڈار کا سوئچ بند کر کے ناشتہ کرنے چلے گئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ امریکی فوج کو حملے سے ٹھیک 1 گھنٹہ قبل اطلاع مل گئی تھی۔ پھر آخر انہوں نے دفاع کی عملی کوشش سے کیوں پہلو دہی کی؟
دسمبر 1941 کے پہلے ہفتے میں جس وقت جاپانی بحری بیڑا ہوائی کی جانب بڑھ رہا تھا تو ان کے ریڈیو سگنل پکڑے گئے تھے اور اس کی اطلاع امریکی فوج کو دے دی گئی تھی۔ بحریہ کے انٹیلیجنس کے ایک رکن رابرٹ اوک، جس کا کوڈ نام سیمین زی تھا، یہ کہا ہے کہ وہ سان فرانسسکو میں متعین تھا۔ 6 دسمبر کو ٹریکنگ کے دوران اس نے اندازہ لگایا تھا کہ بحری بیڑا اوہایو میں 500 میل کے فاصلے تک آن پہنچا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے یقین تھا کہ اس سلسلے میں امریکی فوج کوئی کارروائی تو نہیں کرے گی، مگر اس بات کی اطلاع صدر کو ضرور کر دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اطلاع سان فرانسسکو کے بحریہ کے ناظم کپتان کو پہنچا دی گئی اور اس نے کہا کہ یہ خبر صدر کو دے دی گئی ہے۔ کیا واقعی صدر کو خبر دے دی گئی تھی؟ ایک محقق رابرٹ سٹینٹ کا بیان ہے کہ صدر سے کی جانے والی خط و کتابت پر واضح طور پر لکھا جاتا تھا کہ یہ صدر کو دکھایا جائے، لیکن اس اطلاعی لفافے پر کسی کے بھی دستخط نہیں۔ شبہ ہے کہ بحریہ میں کسی غدار نے یہ حرکت کی اور جان بوجھ کر یہ خبر صدر تک نہ پہنچنے دی۔ ادھر ایک محقق اور مصنف فریڈ گورنرز کا کہنا ہے کہ 20 برس کی تحقیقات کے بعد اسے ایک ثبوت بھی نہیں ملا کہ صدر روزویلٹ اس حملے سے پیشگی آگاہ تھا۔ یوں اگر صدر روزویلٹ کا دامن صاف تھا تو پھر یہ معمہ سامنے آتا ہے کہ خبر کیوں کر دبا دی گئی۔ واشنگٹن میں کانگریس کے اجلاس میں پرل ہاربر کے مسئلے پر بحث ہو رہی تھی۔ ایسے میں امیر البحر ہیسمنڈ کیبل پر شک کیا جا رہا تھا، جو اس وقت کے بحری نظم و نسق کا نگران تھا۔ یہ شخص پرزور طریقے سے اس الزام کی تردید کر رہا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ وہ اب تک یہ ہی نہیں سمجھ سکا کہ جب حملے کی اطلاع واشنگٹن کے بحری عملے کے پاس تھی تو ہفتے کی رات یا اتوار کی صبح کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ بحر الکاہل میں متعین امریکی بحری فوج کو اس بات کا حق تھا کہ اسے لڑائی کا موقع ملے اور واشنگٹن سے بہترین اور بروقت اطلاعات بہم پہنچائی جائیں، مگر ایسا نہ ہوا، حالانکہ اس قسم کی معلومات کے لیے درخواست بھی کی گئی تھی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔